الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قال اللہ عز وجل ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دیگر تمام معزز سامعین کرام، آپ سبھی حضرات مدرسے کے سالانہ جلسے کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے دین کی باتیں سنی۔ ابھی جو ہمارے معزز مہمان دہلی سے تشریف لائے تھے، ان کی بہت اہم گفتگو تھی، جس کی طرف انہوں نے بہت سادہ لفظوں میں ہم سب کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے ساتھ میں اسی ادارے کے طلبہ، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ان بچوں کا پروگرام سننے کے بعد ذہن میں یہ بات آ گئی، تو میں نے اسی کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے فلاں کام کیا جائے تو کیا پڑھا جائے، کھانا کھاتے وقت، کھانا جب کھا چکیں، گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو کیا دعا دیں۔ یہ بظاہر تو لگتا ہے کوئی اتنا اہم چیز نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے شمار دعاؤں سے نوازا ہے۔ انسان کپڑا پہنے تو دعا پڑھے، جوتا پہنے تو دعا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھے، گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، گاڑی میں سوار ہو تو دعا پڑھے، گاڑی سے اترے تو دعا پڑھے، بازار میں جائے تو دعا پڑھے، کوئی جانور خریدے تو دعا پڑھے، نہ معلوم کتنی دعائیں ہیں۔ اور محدثین نے مستقل اپنی احادیث کی کتابوں میں دعاؤں کا باب باندھا، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر قرآنی دعاؤں کو اکٹھا کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ قرآن کریم میں کتنی دعائیں ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کو اکٹھا کیا گیا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، ان میں بعض دعاؤں کو قرآن نے بیان کیا، بعض دعاؤں کو احادیث پاک کے اندر بیان کیا، اور امت کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دعاؤں کی شکل میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ دعا جس کو حدیث کے اندر فرمایا، یہ عبادات کا مغز ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے دیکھا
غزوہ آزاد کے موقع پر، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، حنین کے موقع پر، نہ معلوم کتنے اوقات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی کوئی مشکل وقت آتا تو حضور ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور امت کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کی ترغیب دیتے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے جس کو تمام عبادات کا مغز کہا جائے، تو خود اندازہ لگائیں۔ اب دعا مانگنا سیکھیں۔ ایک ہوتا ہے دعا پڑھ لینا، دعا پڑھنے کی اجازت کا حکم نہیں ہے، دعا پڑھنے کا حکم نہیں، دعا مانگنے کا حکم ہے۔ ہم تو ربنا 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 پڑھتے پڑھتے کئی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، مجھے مانگنا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں کیا۔ کون اس اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی کون سی زبان بول رہی ہے وہ اس زبان میں اللہ سے مانگے اور کوشش کرے کہ وہ دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اور حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ پتہ چلے ہم کیا مانگنا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اور سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ کبھی انسان دعا کی شکل میں بد دعا مانگتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی نظر پڑی، دعا مانگتے ہوئے ان کو دیکھا اور ان کے الفاظ پر غور کیا، سنا، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اور انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟ اے اللہ تو مجھے فتنے سے بچا۔ کیا دعا مانگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے اللہ تو مجھے فتنے سے بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا امیر المومنین پھر دعا میں کیسے مانگوں؟ میں تو یہ پناہ مانگ رہا ہوں یا اللہ تو فتنے سے بچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا یہ بد دعا ہے، آپ دعا مانگو، دعا مانگو یا اللہ تو مجھے فتنے کے شر سے بچا، فتنے کے شر سے بچا، فتنے سے نہ بچا۔ وہ مانگ رہا تھا اللہ تو مجھے فتنے سے بچا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ بد دعا کر رہا ہے، اور امیر المومنین سے جب سوال ہوا یہ بد دعا کیسے ہے تو کہا قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش فتنہ ہے۔ اور یہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے فتنے سے بچا، گویا یہ بد دعا کر رہا تھا یا اللہ تو مجھے مال بھی عطا نہ کر، مجھے اولاد بھی نہ دے۔ تو امیر المومنین نے رہنمائی فرمائی دعا مانگو، بد دعا مت مانگو، دعا مانگو، اور اس طرح دعا مانگو یا اللہ تو مجھے فتنے کے شر سے بچا، یعنی تو مجھے مال بھی عطا کر، مال کی بدولت جو فتنے آتے ہیں ان فتنوں سے بچا، تو مجھے اولاد بھی عطا کر، اولاد کی نسبت سے جو فتنوں میں ماں باپ مبتلا ہو جاتے تو ان فتنوں سے بچا۔ بہرحال دعا مانگنا کتنی دعائیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آئینہ دیکھو دعا مانگو، کپڑا پہننے کی، اتارنے کی، سونے کی، جاگنے کی، گاڑی میں سوار ہونے کی، نہ معلوم کتنی دعائیں ہیں۔ اور ہر موقع پر اگر ہم اس پر غور کریں، اگر ان دعاؤں کا کوئی اہتمام کرے تو ایک انسان ہر وقت وہ ذکر میں مشغول ہوگا۔ وہ چل رہا ہے، چڑھائی میں چڑھ رہے ہیں، نیچے سے اوپر کو چڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی چلنا پھرنا، لیٹنا، جاگنا، بیٹھنا، وہ سارا ذکر میں آ جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
کہ عقل والے اولو الالباب، پھر عقل والوں کی جو تفسیر قرآن بیان کرتا ہے وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور دعا وہ عبادت ہے، دعا وہ عبادت ہے کہ اس میں انسان اپنی ساری کر و فر کو خاک میں ملا دیتا ہے. دعا وہ مانگے گا جس کے اندر تکبر نہیں، اور وہ سمجھتا ہے عظمت والا اللہ ہے، اور اس کے سامنے میں بھکاری بن کے اپنے ہاتھ اس طرح بھکاری کی طرح اللہ کے دربار میں پھیلا کر جب انسان مانگتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتے. اور ہماری عادت ہے ہم پہلے دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھتے ضرور ہیں، پڑھنے کا اہتمام کرتے، مانگتے بہت کم لوگ ہیں. ہم دعا مانگیں گے نہیں، اور اگر کہیں مانگی بھی تو اس وقت ہمارے اندر بدزنی ہوتی ہے. بدزنی یہ ہوتی ہے مولانا ذرا مولوی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر لیں، ہماری اللہ نہیں سنتا. ہماری اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اکثر بیشتر ہم تو یہی کہتے ہیں ذرا آپ دعا کر لیں، اللہ ہماری نہیں سنتا. حدیث پاک میں ہے کہ جب جو بندہ اپنے رب کے متعلق جو گمان رکھتا ہے اللہ ویسے فیصلے کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے. جب بندہ کہتا اللہ میری نہیں سنتا، اللہ فرماتے میں عیبوں سے پاک ہوں، میں بہرا نہیں ہوں. اور مسلم کے اندر روایت ہے بعض صحابہ زور زور سے دعائیں مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو پکار نہیں رہے ہو، وہ تمہاری دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اس لیے چیخنے اور چلانے کی بھی ضرورت نہیں، بالکل دل کے اندر بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور تھوڑی سی بلند آواز سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سے یقین رکھ کے مانگا جائے. جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، عہد میں، آزاد کے موقع پر اللہ سے کامل یقین رکھ کے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعائیں قبول فرمائی. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ردا جو حضور کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ نیچے گر رہی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو سنبھال رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ اب تو دعا قبول ہو چکی ہے، آپ تو بس کیجئے. یعنی گڑ گڑاتے تھے دعا کا اہتمام ہو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بعض جگہوں میں، کیونکہ بہت سارے کوئی کشمیری برادری سے ہے، کوئی پٹھان برادری سے ہے، کوئی گجر برادری سے ہے، کوئی پہاڑی برادری سے ہے، کتنے لوگ ہیں مختلف خاندانوں میں بٹے ہیں، لیکن سب کلمہ گوئے، سب مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہیں اور خاندان کے اعتبار سے ہم الگ الگ ہیں. بعض خاندانوں میں دعاؤں کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے کہ بس جی اس وقت دعا مانگنی ہے. بعض جگہوں میں مولوی صاحب ہی کو آگے لگا دیتے ہیں دعا مانگنے کے لیے. ارے دعا مانگنا، یہ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. یہ ہر انسان اپنے دل سے دعا مانگے اور اپنی حاجات اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے. بعض جگہوں میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ نہیں جی مولوی صاحب مانگے. جیسے کوئی مر جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں صرف مولوی صاحب کوئی دے دو ہمیں جو دن بھر دعا پڑھتا رہے. مانگے گے نہیں، دن بھر دعا پڑھی جائے گی. دعا مانگنا الگ ہے، دعا پڑھنا الگ ہے. اور کتنی زندگی کی وہ دعائیں ہیں جن میں مولوی صاحب کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ شریعت نے اس کا حکم دیا آپ مولوی کو بلاؤ اور دعا کرواؤ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کے ہاں یہیں ہماری کشمیر میں بعض جگہوں میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو ان کے ہاں شام کے وقت کی دعا فرض عین کا درجہ رکھتی ہے. شام کے وقت دعا ایسے جیسے فرض نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی کرنے والے
نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح وہ لوگ شام کے وقت شام کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں جائیں گے. کہتے ہیں اس وقت جس گھر میں کوئی مر گیا ہے اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے، نماز کا اہتمام نہیں لیکن دعا کا اہتمام ہے. اور کتنے مواقع وہ ہیں جہاں پر دعا مانگی جاتی ہے لیکن دعا کا امام صاحب اس کو پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ آئیں آپ مانگیں. جیسے آپ واش روم جا رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں، وہاں دعا مانگنے کا حکم ہے کہ بھئی پہلے دعا پڑھ لیں اس کے بعد اندر داخل ہوں. وہاں کہاں آپ مولوی صاحب کو بلائیں گے آپ دعا مانگو ہم اندر جا رہے ہیں. اور اتنے بے شمار مواقع ہیں جہاں پر دعائیں پڑھنے کا، دعا مانگنے کا حکم ہے. اور یہ دعا مانگی جائے. مہمان تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا بہت قیمتی وقت اور اس میں بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دربار میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ کے بندے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ وہ توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.